امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی دوسری کتاب کتاب الایمان سے 10واں باب چل رہا تھا۔ باب علامت الایمان حب الانصار، باب علامت الایمان حب الانصار، انصار سے بحیثیت ان کا انصار ہونا، اللہ کے دین کے لیے ان کا انصار ہونا، اس مناسبت سے، اس نقطہ نظر سے ان سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس باب سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لے کر کے آئے اسے تو ہم نے مفصل پڑھا الحمدللہ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف بابن ترجمۃ الباب کے بغیر اس پر اکتفا کیا ہے۔ اہل علم خصوصاً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر اصحاب علم بھی، آپ سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی، امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح خصوصاً اور دیگر ائمہ جیسے امام ابو عیسیٰ ترمذی ہیں رحمہ اللہ، جب بابن کہہ کر کے ترجمۃ الباب قائم نہیں کرتے ہیں تو اس کی 3 توجیحات کی جاتی ہیں۔ ایک توجیح یہ ہے کہ پہلا جو باب قائم کیا گیا ہے اس باب کے تحت حدیث لا لی گئی ہے اور بات ختم ہو چکی ہے، لیکن بابن کہہ کر کے ایک حدیث اس لیے لائی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ پہلے اس سے قبل والے باب میں جو حدیث ہے اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس سے متعلق یہ جو دوسری حدیث لائی جا رہی ہے وہ اس کا تتمہ ہے، اس کا ایک مزید فائدہ ہے، اس میں سے ہی ایک ذیلی بات کہی جا رہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نوٹ، تنبیہ، فائدہ، لطیفہ، یعنی اللطیفہ العلمیہ، اس طرح کی ذیلی جو چیزیں ہوتی ہیں نہیں، حاشیہ میں جو لکھی جاتی ہیں چیزیں اس قبیل سے، یعنی یہ بھی ایک مقصود ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث لالی گئی ہے مزید بابن کہہ کر کے ایک حدیث لائی جاتی ہے، گویا کہ ایک طالب علم کو مزید ذہین کرنے کے لیے، اس کو چالاک کرنے کے لیے، اس کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے، اس کو گویا کہ ایک طرح سے یعنی ایک تمرین دی جا رہی ہے، گویا کہ اس کا اختبار ہے، امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم نے ترجمۃ الباب قائم کر دیا، حدیث لا لی ہے، اب مزید ایک حدیث لائے ہیں، اب اس کو ایک ترتیب دو، کیا عنوان قائم کریں گے آپ، کیا مسئلہ ہوگا، یعنی پچھلے باب سے کیا تعلق ہوگا اس کا، پچھلے باب سے کیا تعلق ہوگا اس کا، اس نقطہ نظر سے۔ ایک تیسری بات جو ابھی میری زبان سے نکل گئی تھی وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب ان کہہ کر کے جگہ خالی کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی جانب سے اس حدیث کو پڑھ کر کے عنوان قائم کریں۔ دوسری بات کیا ہے، پہلے والے ترجمۃ الباب یا پہلی حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے وہ۔ تیسری بات کیا ہے، ہم پڑھ کر کے ہم خود سے اس پر عنوان قائم کریں وغیرہ۔ یہ ایک باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو پہلی بات ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ راجح ہے۔ چلیے جو دوسری حدیث ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قال الامام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبد اللہ ان عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابي بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا
فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو الجامع الصحیح میں لے کر آئے بغیر ترجمہ کے لے کر آئے ہیں، پہلے اس بات کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور میں نے جیسے کہ کہا کہ دیگر اصحاب علم نے بھی اس بات کو کہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب باب قائم کیے بغیر حدیث لاتے ہیں تو پچھلی والی حدیث سے اس کا تعلق رہتا ہے اور اسی ترجمۃ الباب سے. تو اس حدیث میں بھی جو بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی بات کہی کہ فحدیثہ عندہ من جملۃ الترجمہ التي قبلہ. اس حدیث کا بھی تعلق گزرے ہوئے ترجمۃ الباب ہی سے ہے. لأن الباب اذا لم تذکر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به. یہ المجلد الاول ہے، صفحہ نمبر 124. یعنی اگر ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا گیا ہے تو اس حدیث کا تعلق بھی پچھلی حدیث سے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے ترجمۃ الباب کیا ہے؟ یعنی باب علامت الانصار، باب علامت الایمان حب الانصار. اب دوسری حدیث جو لائے ہیں حدیث عبادہ بن الصامت، اس میں کیا ہے؟ انصار ہی سے متعلق مزید تفصیل ہے کہ انصار کون ہیں، کب سے ان کا رشتہ ہوا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ان سے کیا بیعت کی، کن الفاظ میں بیعت کی، کب کی. یہی تو باتیں ہیں. ان کو انصار کا لقب کیوں کر ملا، سبب کیا اس کا، تو وہ تفصیل اس میں ہے. وہ کہ انصار سے محبت سے متعلق باب قائم کیا اور دوسری حدیث لائے بغیر ترجمۃ الباب کے، اس میں انصار کیوں کر ہوئے، سبب کیا ہے ان کو لقب ملنے کا، تو وہ تفصیل بتانے کے لیے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. بہت بات واضح ہے نا، الحمدللہ.